بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو کہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مشہور اور معروف ہے۔ نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، تو اس کی طرف سے ابرہہ نامی ایک شخص یمن پر حاکم مقرر تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ عرب کے تمام لوگ بیت اللہ شریف کے حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بنائی جائے، جو کہ نہایت عالیشان اور مزین کر کے بنائی گئی ہو، تاکہ عرب کے لوگ اس سادہ سے کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگیں۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت میں مقام صنعاء میں ایک نہایت ہی خوبصورت گرجا بنایا گیا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی آیا اور وہاں پر گندگی کر کے بھاگ گیا۔ عرب کے کچھ نوجوانوں نے اس گرجا کے قرب و جوار میں ایک آگ جلائی ہوئی تھی کہ جس آگ میں سے کچھ اڑ کر اس گرجا گھر میں لگ گئی اور وہ گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے ہی سانس لوں گا۔ اسی ارادے سے اس نے مکہ پر فوج کشی کی۔ اب راستے میں عرب کے جس قبیلے نے بھی ان کا راستہ روکنا چاہا، ان کی مزاحمت کی، تو اس نے پورے کے پورے قبیلے کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ابرہہ مکہ مکرمہ پہنچا اپنے لشکر کے ساتھ، اور اس کے لشکر میں ہاتھی اور پورے لشکر کا ساز و سامان بھی موجود تھا۔ مکہ کے اطراف میں اہل مکہ کے مویشی چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑے جن میں 200 اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد عبد المطلب کی بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ ان کو جب ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبرانا مت، مکہ کو خالی کر دو۔ خانہ کعبہ کو کوئی بھی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ اس کی خود حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب چند قریش کے سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملاقات کرنے گئے۔ ابرہہ تک اطلاع کی گئی تو ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت ہی شاندار انداز میں استقبال کیا۔ اللہ رب العزت نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت و ہیبت اور وقار دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت ہی احترام، عزت اور اکرام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر ہی اپنے برابر میں بٹھا دے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے نیچے اتر گیا اور فرش پر بیٹھ کر ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ جب آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کو رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ سے متعلق جو تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب کی بنیاد ہے، اس بارے میں تو تم نے کوئی بات نہ کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا ہے، اور کعبۃ اللہ اس کا مالک اللہ رب العزت خود ہے، اور اللہ اپنے گھر کو خود بچائے گا۔ ابرہہ نے جب یہ بات سنی تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، اور اس کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کو واپسی کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ پورا مکہ خالی کر دیں اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیں۔ اس کے بعد عبد المطلب چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے، اور سب نے گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگی۔ عبد المطلب نے اس دوران یہ اشعار پڑھے کہ اے اللہ بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے مکان کی حفاظت فرما، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ ان کے صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ ہاتھی اور لشکر لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں، تیرے حرم کی بربادی کا ارادہ کر کے آئے ہیں جہالت کی بنا پر۔ یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا اور خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ جب اس نے حملہ کیا تو اس کے بعد سب نے منظر کیا دیکھا، ایک چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چونچ کے اندر کنکریاں لے کر ان کی طرف آ رہے ہیں، اور اپنی چونچ سے وہ کنکریاں ان کے اوپر پھینکنے لگے۔
جب یہ کنکریوں کی برسات ان پر ہونے لگی تو وہ کنکری جس چیز پر بھی گرتی تھی، ہاتھی کے اوپر، جس انسان کے اوپر سے گرنے کے بعد نیچے تک اس کو چیر کر رکھ دیتی تھی، گویا کہ گولی کا کام کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان ابابیلوں نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن گل سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور خون بہنے لگا، اور اس کے بعد ایک ایک جسم کا عضو کٹ کر گرنے لگا، اور اس کے بعد اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ جب سب کے سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو کہ سب کو سب بہا کر دریا میں لے گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ آسمانی نشانی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ قریش کی یہ غیبی نصرت جو کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ فرمائی، یہ صرف اور صرف اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عنقریب اس عالم میں جلوہ افروز ہونے والے تھے، تو یہ قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور کنبہ ہے، صرف اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کی مدد و نصرت فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے مقدس گھر بیت اللہ کے متولی اور محافظ ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ایک خلاف عادت اس انداز میں قریش کی مدد فرمائی۔ ورنہ اگر مذہبی حیثیت سے دیکھا جائے تو شاہ حبشہ اور شاہ یمن یہ قریش مکہ سے بہتر تھے، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ مدد اللہ پاک نے ان کے ساتھ فرمائی، اس لیے کہ قریش مشرک اور بت پرست تھے، اور اہل یمن اور اہل حبشہ وہ لوگ اہل کتاب اور عیسائی تھے، اس لیے ان کی مدد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے کی گئی۔ ابرہہ کی لشکر کشی اور اس کی تباہ و بربادی کا یہ واقعہ محرم الحرام میں پیش آیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ تو اس زمانے میں جو اس قسم کے جتنے بھی واقعات پیش آئے وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ارہاسات یعنی علامات اور نشانات تھے۔ اس واقعے کے 50 یا 55 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ظہور میں آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت واقع فیل سے 50 یا 55 روز کے بعد 8 ربیع الاول پیر کے دن بمطابق اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میں مشہور قول تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ فاطمہ بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا گیا کہ پورا کا پورا گھر نور سے بھر گیا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ دیکھ کر یہ گمان ہونے لگا کہ شاید یہ ستارے مجھ پر گر پڑیں گے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا کہ جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور یہ ستاروں کا زمین کی طرف جھکنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عنقریب زمین سے کفر و شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہو جائے گی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہو جائے گی، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کو ہدایت فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی توفیق سے ان کی ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ سابقہ کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سلطنت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقے آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگیں آ جائیں گے،
شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل کیوں دکھلائے گئے؟ تو خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا کہ شام کا علاقہ، اس میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے، اور شام کے اندر جتنے بھی ممالک آتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا ہے۔ اور اس بات پر بھی تعجب نہیں کہ شام کے محل اس لیے بھی دکھلائے گئے کہ 30 کے 30 ابدال جو ہیں وہ قدم ابراہیمی پر ہیں، تو ان کا مرکز اور مستقر بھی یہی شام ہی ہے، اس لیے خاص طور پر شام کے محلات دکھلائے گئے۔ دوسرے ممالک کی بنسبت ملک شام یہ خاص طور پر انوار و برکات کا منبع اور مرکز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصی ہے اس کے ارد گرد اللہ پاک نے اپنی خاص برکتوں کو بچھا رکھا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو شام ہی میں دمشق کے مشرق مینارے پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی طرف ہجرت کی ترغیب فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکہ میں تجارت کی غرض سے رہتا تھا، تو جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے دریافت کرنے لگا کہ بتاؤ بھائی کہ اس رات میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق کرو، معلومات کرو اس بات پر کہ آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اس پیدا ہونے والے نبی کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت ہے، اور وہ پیدا ہونے والا بچہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا، اس لیے ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ اس کی یہ بات سن کر فوراً اٹھے اور اس بات کی تحقیق میں لگ گئے۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ، تو یہودی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا تو یہ دیکھ کر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے۔ اس یہودی نے کہا اے قریش والوں، یہ پیدا ہونے والا بچہ تم پر ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی، اور اس نے جو حملہ کہا اس حملے سے مراد غزوہ فتح مکہ ہے۔